آج انشاءاللہ تعالیٰ پارہ نمبر 1 سورہ بقرہ کی آیت نمبر 51 سے آگے انشاءاللہ تعالیٰ تفسیر بیان ہوگی۔ تو موضوع وہی چل رہا ہے کہ اللہ پاک بنی اسرائیل کو اپنی نعمتیں یاد دلا رہے ہیں اور اس کے بعد ان سے شکر کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے ایک اور نعمت جو بنی اسرائیل کے اوپر فرمائی، اللہ پاک نے اس کا ذکر فرمایا کہ بنی اسرائیل سے ایک بہت بڑا گناہ ہو گیا تھا، شرکیہ گناہ، لیکن اس کے بعد اللہ پاک نے انہیں توبہ کا موقع عطا فرمایا، انہوں نے توبہ کر لی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرما لی۔ تو دیکھو نا، گناہ ہو جانے کے بعد توبہ کا موقع مل گیا نا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر خدا نخواستہ گناہ کرتے کرتے موت آ جائے تو انسان کی قبر آخرت خراب ہو جائے، اس کی آخرت کی منزلیں خراب ہو جائیں، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک انسان کو جو موقع دیا جاتا ہے نا، بھی انسان سے گناہ ہو گیا اور اس کے بعد وہ توبہ کر لے، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ تو واقعہ اس کا یہ خلاصہ یہ ہے اس واقعے کا کہ جس وقت اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات دی اور دریا میں اللہ پاک نے راستے بنا دیے اور وہ دریا پار کر گئے، تو آگے اس کے بعد ایک صحرا تھا، سینا اس کا نام ہے، اس کے اندر انہوں نے رہنا شروع کیا کچھ عرصہ وہاں، اور اس کے بعد خود بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ جی اللہ تعالیٰ نے ہم پر فضل فرمایا، ہمیں نجات مل گئی، تو اب آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کوئی کتاب عطا فرمائے، کوئی آئین اور قانون عطا فرمائے، اس کے مطابق ہم زندگی گزاریں۔ خود درخواست کی موسیٰ علیہ السلام سے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک سے دعا فرمائی، تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا کہ آپ کوہ طور کے اوپر آ جائیں، پہاڑ کے اوپر، اور وہاں پر آ کر آپ 1 مہینہ تک وہاں اعتکاف کریں، آپ وہاں روزے کی حالت میں رہیں، اعتکاف کریں، تو اس کے بعد ہم آپ کو کتاب عطا فرمائیں گے۔ تو موسیٰ علیہ السلام وہاں تشریف لے گئے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہاں پر 30 دن وہاں قیام فرمایا، لیکن اللہ پاک کی طرف سے یہ کہا گیا کہ 10 دن اور قیام فرمائیں، کیونکہ ایک دن موسیٰ علیہ السلام نے روزہ افطار فرما لیا تھا، تو اللہ پاک نے فرمایا کہ جو روزے دار کے منہ سے جو بدبو آتی ہے نا، معدے کے خالی ہونے کی وجہ سے، وہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے مشک و عنبر سے بھی زیادہ محبوب اور پسند ہے، تو اس لیے فرمایا کہ اب آپ نے چونکہ روزہ افطار فرما لیا تو لہذا 10 روزے اور رکھیں۔ تو 40 دن وہاں موسیٰ علیہ السلام نے قیام فرمایا، 40 دن، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کتاب عطا فرما دی۔ لیکن ابھی موسیٰ علیہ السلام وہاں کوہ طور کے اوپر ہی تھے، تو پیچھے ایک اور مسئلہ کھڑا ہو گیا۔ وہ مسئلہ یہ کھڑا ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنا نائب بنا کے گئے تھے حضرت ہارون علیہ السلام کو، اپنے بھائی کو، کہ آپ ان بنی اسرائیل کا خیال رکھیں، انہیں سمجھاتے رہیں۔ تو اس قوم میں ایک آدمی تھا جس کو سامری جادوگر کہتے تھے، سامری۔ تو سامری نے لوگوں کو گمراہ کر دیا، گمراہ ایسے کیا کہ جس وقت بنی اسرائیل نکلے تھے نا وہاں مصر سے، تو ان کی خواتین نے کچھ ان سے سونے چاندی کے زیورات، پہلے سے کسی پروگرام میں جانے کے لیے کچھ زیورات فرعونی جو خاندان تھا یا ان کی جو عورتیں تھیں ان سے مانگے ہوئے تھے، لیکن وہاں جلدی میں نکل آئے، واپس کرنے یاد نہیں رہے۔ تو وہ جو زیورات تھے نا، انہوں نے کہا کہ ہمیں اس کا کیا کرنا چاہیے، تو وہ سامنے کہنے لگا سارے مجھے دے دو، تو سارے اکٹھے کر لیے۔ اکٹھے کرنے کے بعد ان کو پگھلا کے تو ایک بچھڑے کی شکل بنائی، گائے کا جو بچہ ہوتا ہے نا بچھڑا، اس کی نا ایک شکل بنا دی، بنا کے تو اس کے پاس تھوڑی سی مٹی تھی جو اس نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے کے پاؤں کے نیچے سے اٹھائی تھی۔ اس کا تفصیلی واقعہ انشاءاللہ 16ویں بارے میں آئے گا، کیونکہ اس نے بچپن میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا ہوا تھا کہ وہ گھوڑے پر آتے جاتے تھے، تو اس کی تفصیل انشاءاللہ 16ویں بارے میں آئے گی۔ تو یہ اس نے دیکھا تھا کہ جہاں جبرائیل علیہ السلام کا گھوڑا پاؤں رکھتا ہے تو اس میں جگہ میں زندگی پیدا ہو جاتی ہے، وہاں گھاس اگاتا ہے، تو اس نے کہا کہ اس میں نا زندگی ہے، حیات ہے، تو اس نے تھوڑی سی مٹی وہاں سے لے لی اور اس کے بعد اس نے اس بچھڑے کے اندر ڈال دی، تو اس میں سے آوازیں آنا شروع ہو گئی، جیسے بچھڑا بولتے ہیں یا گائے بولتی ہے، اور کہنے لگا بنی اسرائیل کو کہ بھئی موسیٰ علیہ السلام تو بول کے کوہ طور پہ چلے گئے، یہ ہمارا بھی خدا ہے اور موسیٰ کا بھی خدا ہے جی۔ تو حالانکہ ابھی دیکھو اللہ پاک نے قدرت دکھائی، دریا میں راستے بنائے، فرعون کو غرق کر دیا، لیکن اتنی ذہنی غلامی کے اندر وہ مبتلا تھے کہ ان میں سے ایک بہت بڑا حصہ، ہزاروں کی تعداد میں انہوں نے سامری کی بات مان لی اور اس کے بعد گائے کا جو بچھڑا تھا اس کے سامنے رام رام کرنا شروع کر دیا۔ اب ان میں 3 جماعتیں بن گئی۔ ایک جماعت وہ تھی ہارون علیہ السلام تو سمجھاتے رہے کیونکہ وہ تو اللہ کے نبی تھے، انہوں نے سمجھانا تھا، لیکن 3 جماعتیں بن گئی بنی اسرائیل میں۔ ایک جماعت وہ تھی جنہوں نے بچھڑے کو خدا بنا لیا، اور ایک جماعت وہ تھی کہ جنہوں نے بنایا نہیں بلکہ انہوں نے خود بھی بچھڑے کی عبادت نہیں کی اور بنی اسرائیل کو بھی سمجھاتے رہے کہ بھئی ایسا نہ کرو، ان لوگوں کو بنی اسرائیل میں سے انہیں سمجھاتے رہے کہ بھئی ایسا نہ کرو، یہ گناہ ہے۔ اور تیسرا گروہ وہ تھا کہ جنہوں نے بچھڑے کی پوجا تو نہیں کی لیکن وہ خاموش رہے، مطلب ہے کہ انہوں نے ان کو منع بھی نہیں کیا، بات سمجھا رہی ہے، وہ خاموشی انہوں نے اختیار کی۔
اب حضرت ہارون علیہ السلام نے دیکھا کہ اگر میں مزید سختی کروں گا تو یہ آپس میں لڑ پڑیں گے، کیونکہ آپ نے دیکھا ہے جب کوئی ایسا معاملہ ہوتا ہے نا، دو فریق بن جاتے ہیں، تو اگر زیادہ سختی کی جائے تو کیا ہوتا ہے، لوگ آپس میں لڑ پڑتے ہیں جی۔ تو آپس میں وہ ایک جگہ نا پچھلے دنوں ایک خبر آئی تھی، واللہ عالم سوشل میڈیا پہ صحیح ہے یا غلط ہے لیکن دیکھی ہے وہ خبر ہے میں نے خود بھی، کہ ایک جگہ پر ایک دربار ہے، وہاں پر دو فریقوں کی آپس میں لڑائی ہوگی، ایک کہتا ہے ہمارا قبضہ ہونا چاہیے، دوسرا ہمارا، تو ایک ان میں سے بزرگ کی وہ لاش نکال کے لے گئے۔ صبح وہ لوگوں نے آگے دیکھا تو سارا خالی ہے نیچے، بس اوپر وہ جی مٹی شٹی سارا اکھڑی ہوئی ہے، اندر ہے ہی کوئی۔ تو ایسے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو دو فریقوں میں لڑائی ہو جائے، جب اختلاف ہو جائے تو آگے پھر اس کا نتیجہ لڑائی کی صورت میں، تو ہارون علیہ السلام نے سمجھا کہ اگر میں مزید سختی کروں گا تو یہ آپس میں لڑ پڑیں گے، لیکن بہرحال آپ اچھے انداز میں سمجھاتے رہے۔ ادھر سے موسیٰ علیہ السلام 40 دن پورے ہو گئے، آپ کے ہاتھ میں کتاب ہے، تورات ہے، اللہ کا آئین ہے، قانون ہے۔ جب آپ دیکھیں تو آپ نے آگے دیکھا تو ماحول ہی بدلا ہوا ہے کہ لوگ جو ہے نا وہ بنی اسرائیل جنہوں نے اللہ کی طاقت قدرت کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، وہ تو بچڑے کو خدا بنا کے بیٹھے ہوئے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو بڑا افسوس ہوا، اتنا افسوس ہوا کہ ہاتھ سے تختی چھوٹ گئی، کتاب چھوٹ گئی، دکھ ہوا نا اتنا زیادہ، تکلیف، پریشانی۔ خیر تو آپ نے فرمایا کہ بھئی یہ تم نے ایسا کام کیوں کیا ہے؟ ہارون علیہ السلام کے بھی بالوں سے پکڑا، اپنے بھائی کو داڑھی کے بالوں سے پکڑا، تو انہوں نے کہا کہ میری ماں کے بیٹے، میں نے تو سمجھایا تھا انہیں، بڑی کوشش کی ہے، لیکن اب مجھے خطرہ ہوا کہ مزید سختی کروں گا تو لڑ پڑیں گے، تو لہٰذا میں سمجھاتا رہا لیکن نہیں باز آیا۔ خیر اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر بڑے اچھے انداز میں سمجھایا کہ بھئی تمہیں کیا ہو گیا، ابھی اللہ تو قدرت دیکھ کے آئے اور ابھی اس غلط کام پہ لگ گئے تم۔ تو کہنے لگے اچھا جی اب وہ پھر اس کے بعد سامری جادوگر کا بھی اس کو بھی کافی جھٹکا ہے جی، اس کی بھی سزا بیان کی کہ تجھے سزا دنیا میں کیا ملے گی، تو دنیا میں تو یہی کہے گا مجھے بخار ہے، مجھے ہاتھ نہ لگاؤ، مجھے بخار ہے۔ تو اسے ایسا بخار ہو گیا تھا کہ کوئی بندہ کسی کے قریب جاتا اس کو بھی بخار ہو جاتا۔ بات سمجھا رہی ہے؟ ہاں تو کرونا سمجھ لیا آج کے اعتبار سے، تو دنیا میں اس کو یہ سزا ملی، ٹھیک ہے جی، اور آخرت میں کہا کہ آخرت میں تو بڑا عذاب ہے، تو دنیا میں تجھے عذاب ہے جی، یہ اس کے گویا سزا ملی۔ پھر اس کے بعد وہ کہنے لگے بنی اسرائیل اچھا جی اب ہماری توبہ کی کیا صورت ہے؟ تو فرمایا اللہ فرماتے ہیں اب توبہ کی صورت یہ ہے کہ جو لوگ خاموش رہے نا، جنہوں نے بچھڑے کی پوجا نہیں کی لیکن خاموش رہے، وہ کھڑے ہو جائیں، ہاتھوں میں تلواریں، چھریاں، چاقو، خنجر لے لیں، اور اس کے بعد ان لوگوں کو مارنا شروع کریں، خواہ اپنا بھائی کیوں نہ ہو، اپنا باپ ہی کیوں نہ ہو، جنہوں نے بچھڑے کی پوجا کی ہے ان کو قتل کریں۔ تو یہ اس توبہ کی یہ صورت ہے، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں، کیونکہ ظاہر ہے دیکھو نا اللہ تعالیٰ نے انہیں فضیلت بڑی دی تھی نا، لیکن اتنی بڑی فضیلت بنی اسرائیل نبیوں کی اولاد ہیں، ابھی اللہ پاک کی قدرت کو آنکھوں سے دیکھ کے آئے ہیں اور ابھی اتنا سب سے بڑا گناہ کر دیا، تو اس لیے سزا بھی ان کی بڑی مقرر ہوئی، سزا بھی بڑی۔ تو اب فرمایا کہ باہر میدان میں نکل آئے، سارے ایسے گوٹھ مار کے بیٹھ گئے جنہوں نے شرک کیا تھا، بچڑے کو خدا بنایا تھا۔ اور اس کے بعد ان لوگوں کو کہا گیا کہ جو خاموش رہے تھے، کیونکہ جنہوں نے جو منع کرتے رہے وہ تو بری ذمہ ہو گئے نا، وہ تو بری ذمہ ہو گئے، جو منع کرتے رہے تو وہ تو بری ذمہ ہو گئے۔ تو ان کو کہا بھی تم بھی گناہ میں شریک ہو، تم نے انہیں منع کیوں نہیں کیا، لہٰذا تم آپ اپنے ہاتھوں سے انہیں مارو۔ تو بڑے میدان میں جب نکل آئے نا تو اندھیرا چھا گیا، کب شروع کرو، تو بس مارنا شروع کیا جی، تو تلواروں کی، چھریوں کی، خنجروں کی آوازیں آ رہی ہیں، گردنیں کٹ رہی ہیں، لوگوں کے خون بہہ رہے ہیں۔ تو کافی دیر پھر اس کے بعد اچانک روشنی ہوئی اور اللہ پاک کی طرف سے موسیٰ علیہ السلام دعا بھی کر رہے تھے کہ یا اللہ یہ تو ساری ہلاک ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ تو جو ہی روشنی ہوئی تو بہت بڑا میدان تھا، دیکھا کہ 70,000 لاشیں پڑی ہوئی ہیں، ایسے 70,000 بنی اسرائیل قتل ہو چکے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا بس ٹھیک ہے ابھی اتنا کافی ہے، اور اب جو باقی بچ گئے ہیں نا، باقی بچ گئے ہیں تو ان کی توبہ بھی ہم نے قبول فرما لی ہے۔ دیکھو اللہ کا فضل تھا نا، کہا جو بچ گئے ہیں نا ان کی توبہ قبول ہو گئی ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام پریشان تھے کیونکہ اللہ کے نبی جو ہوتے ہیں نا ان کے دل میں امت کا بڑا درد ہوتا ہے اور بڑی محبت ہوتی ہے، ظاہر بات ہے نبی سے زیادہ شفیق کون ہو سکتا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام پریشان تھے، اللہ نے فرمایا موسیٰ پریشان نہ ہو، جو مارے گئے ہیں نا وہ ہمارے ہاں شہید ہیں اور ان کو ہمارے خزانوں سے رزق مل رہا ہے، ٹھیک ہے، ان کو شہید ہیں، ان کو شہادت کا رتبہ مل گیا، اور جنہوں نے مارا ہے تو وہ بھی ہمارے ہاں بری ذمہ ہو گئے ہیں، ان کی بھی ہم نے توبہ قبول فرما لی ہے، بس آئندہ محتاط رہیں۔ بات سمجھا رہی ہے؟ تو اللہ فرماتے دیکھو نا ہم نے تمہاری توبہ قبول فرما لی، بھی توبہ قبول، دیکھو مار گئے لیکن شہید ہو گئے نا، توبہ اللہ نے قبول فرما لی، اور جو بچ گئے تھے ان کی بھی اللہ نے توبہ قبول فرما لی۔ تو اللہ فرماتے یہ ہمارا بہت بڑا فضل تھا، ہمارا کرم تھا تمہارے اوپر، لیکن سمجھانا یہ ہے کہ اب پھر انہوں نے بعد میں پھر نافرمانیاں کی، موسیٰ علیہ السلام کی بھی نافرمانیاں کی، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو اہل کتاب تھے انہوں نے بھی حضور پاک کی نافرمانیاں کی۔ تو یہ بار بار نعمتیں انہیں یاد دلا کے تو گویا کہ اس چیز کی طرف متوجہ کیا جا رہا ہے کہ جو اللہ تم پر اتنے احسان فرمانے والا ہے، اتنا کرم فرمانے والا ہے، تو ہمیں اس کا فرما بردار رہنا چاہیے۔ کیا رہنا چاہیے؟ فرما بردار۔ تو ہمیں اس سے کیا سبق حاصل ہوا؟ دو سبق حاصل ہوئے
ایک تو سبق یہ حاصل ہوا میرے بھائیوں کہ اگر بندہ کوئی برائی ہوتے ہوئے دیکھتا ہے تو وہاں خاموش نہیں رہنا چاہیے، بلکہ برائی کو ختم کرنے کے، برائی کو مٹانے کے 3 درجے حدیث میں بیان کیے گئے ہیں۔ اگر تمہاری طاقت ہے تو اپنے ہاتھ سے روک دو، جیسے گھر کا سربراہ ہے وہ ہاتھ سے روک سکتا ہے، وقت کا بادشاہ ہے، ہاں جی، ایجنسیاں ہیں یا ادارے ہیں، پولیس ہے، فوج ہے، اگر وہ کوئی برائی دیکھتے ہیں تو ان کو اختیار بھی ہے، طاقت بھی ہے ان کے پاس۔ کوئی ایسا بندہ اگر اپنے ہاتھ سے روکے کہ جس میں اس کی طاقت نہ ہو تو اس سے فتنہ بن جاتا ہے۔ فرض کریں کہ بندہ پتہ یار یہ قاتل ہے، ہیں جی، اگر میں یا آپ اٹھ کے اس کو قتل کریں گے اب یہ فتنہ بنے گا، وہ ہمیں قتل کر دیں گے، اس طرح کئی لوگ قتل ہو جائیں گے۔ لیکن اگر بادشاہ ہے، فوج ہے، پولیس ہے یا ادارے ہیں جن کے پاس اس کی پاور ہے، وہ کریں گے تو ان کے ساتھ کون لڑے گا؟ تو اس لیے پہلے برائی کا درجہ کیا ہے کہ انسان اپنے ہاتھ سے اس کو روکے، ٹھیک ہے جی۔ دوسرا حدیث میں فرمایا اگر تمہارے اندر اس کی بھی طاقت نہیں ہے تو اپنی زبان سے پھر اس برائی کو روکو، ہیں جی، اس برائی کو اپنے زبان سے روکو۔ اور اگر اس کی بھی طاقت نہیں ہے تو پھر فرمایا دل سے اس کو برا سمجھو، اور یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے۔ تو آج ہم یہ سمجھتے ہیں یار اگر کوئی برائی عام ہو رہی ہے تو یار چلو میں تو نہیں کرتا نا، باقی لوگ ہیں تو وہ اپنا، نہیں بھائی، بات یہ ہے کہ جب اللہ کا عذاب آتا ہے نا پھر سب پہ آتا ہے، نیک بھی اس میں مارے جاتے ہیں، برے بھی مارے جاتے ہیں۔ لہٰذا اس کی مثال حدیث میں یہ بیان فرمائی کہ اگر ایک دریا یا سمندر میں جہاز جا رہا ہے، اس کی 2 منزلیں ہیں، ایک نیچے والی ایک اوپر والی، تو نیچے والے پانی لینے کے لیے بار بار اوپر جاتے ہیں، پھر وہ آپس میں کہتے ہیں یار ہمیں بار بار اوپر پانی لینے کے لیے جانا پڑتا ہے، تو ہم کیوں نہ نیچے سے تختہ اکھاڑ لیں، سوراخ کر لیں، پانی ہمارے نیچے ہے، نیچے دریا ہے، سمندر ہے۔ اوپر والوں کو پتہ چل جاتا ہے اور وہ آ کر انہیں سمجھاتے ہیں کہ یار ایسا نہ کرو، تو اگر وہ سمجھائیں، ان کا ہاتھ روک لیں تو نیچے والے بھی بچ جائیں گے، اوپر والے بھی بچ جائیں گے۔ اور اگر اوپر والے سوچیں یار ہمیں کیا، ہم تو اوپر ہیں یہ نیچے ہیں، یہی ڈوبیں گے، تو اگر وہ ڈوبیں گے تو اوپر والے بچیں گے، ایسے میرے بھائیو۔ اس لیے اگر کوئی بندہ برائی معاشرے میں دیکھتا ہے تو حتی الامکان اس کو مٹانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ دوسرا یہ ہمیں سبق حاصل ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی جو انعامات انسان کے زندگی کے کسی حصے میں بھی انسان کو ملتے ہیں نا، کوئی بھی نعمت، تو بندے کو زندگی میں بھولنا نہیں چاہیے بلکہ اس کو یاد رکھنا چاہیے۔ ترجمہ سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، اور جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے وعدہ فرمایا تھا 40 راتوں کا۔ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِي، پھر تم نے موسیٰ علیہ السلام کے چلے جانے کے بعد بچھڑے کو معبود بنا لیا۔ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، حالانکہ تم ظالم تھے، مطلب ان کے آباء و اجداد نے جو کام کیا تھا وہ یاد دلایا جا رہا ہے۔ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ، پھر ہم نے تمہیں معاف کر دیا اس کے بعد۔ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو، اس لیے تمہیں معاف کیا، لیکن تو پھر نافرمانیاں کر رہے ہو۔ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب بھی دی، وَالْفُرْقَانَ، اور حق اور باطل میں فرق کرنے والی چیز بھی عطا فرمائی، مطلب معجزات عطا فرمائے یا دلائل عطا فرمائے۔ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، تاکہ تم رہنمائی حاصل کرو، ہیں جی، اس لیے کتاب عطا فرمائی۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور جب فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم کے لیے، یا قومی، اے میری قوم، اِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ، بے شک تم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ، بچھڑے کو معبود بنا کے، تم نے اپنی جانوں پر کیا کیا ہے؟ ظلم کیا ہے، تو لہذا تمہاری توبہ کیا ہے؟ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ، اپنے رب کی طرف توبہ کرو۔ تو توبہ پر انشاءاللہ پھر کبھی میں بیان کروں گا کہ اس امت کے لیے اللہ نے توبہ کتنی آسان کر دی، نہ قتل ہونا پڑتا ہے، نہ اپنے آپ کو مارنا پڑتا، بس توبہ کو کوئی شرائط ہے وہ بندہ شرائط اپنا لے اور دل سے ندامت و آنسو بہا کے یا رونے کی شکل ہی بنا کے اللہ سے معافی مانگ لے تو اللہ پاک معاف فرما دیتے ہیں۔ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، مارو، قتل کرو اپنے آپ کو، یہ بنی اسرائیل کے لیے حکم تھا۔ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ، یہ بہتر ہے تمہارے لیے تمہارے پروردگار کے ہاں۔ فَتَابَ عَلَيْكُمْ، پس اللہ نے تمہاری توبہ قبول فرما لی۔ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ قبول فرمانے والے، رحیم، بڑے ہی مہربان ہیں۔ اللہ تعالیٰ